یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اگلے الیکشن میں کس کی حکومت ہوگی، لیکن اگر اگلے الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنا کر عوام کی خدمت کرنے کا موقع دیا، تو میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کے ساتھ مل کر، شاہ صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ صوبوں کے ساتھ مل کر 50% صوبے شیئر دیں اور 50% وفاق شیئر دے، اور چاروں صوبوں میں وفاق مل کر 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، ہر سال 5-10 لاکھ لیپ ٹاپ پورے پاکستان میں تقسیم کرے۔ اس سے ایک انقلاب آئے گا۔ انکوبیٹرز وہ اسٹیبلش کیے جائیں، ورک شاپس اسٹیبلش کی جائیں، ان بچوں کی ان کو پوری طرح ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچے جو الحمدللہ ہمارے قوم کا مستقبل کی ضمانت ہیں، یہ پاکستان کے لیے وہ اربوں ڈالر کما کے لے آئیں گے جو کہ ہماری انڈسٹری، صنعت و حرفت ابھی تک وہ ٹارگٹ اچیو نہ کر سکی۔ آج جہاں پر بینکرز بیٹھے ہیں، میں ان بینکرز کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے یوتھ لون پروگرام کے تحت انہوں نے ابھی ان چند مہینوں میں 30 ارب روپے انہوں نے تقسیم کیے ہیں ان نوجوانوں کو، جن میں سندھ، بلوچستان، پنجاب اور کے پی، گلگت بلتستان اور کشمیر سب شامل ہیں۔ میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں، چاہے وہ حبیب بینک کے پریزیڈنٹ اورنگزیب صاحب ہوں، چاہے وہ پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ ہیں، یا سندھ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں، یا خیبر بینک کے پریزیڈنٹ ہیں، یا اسٹیٹ بینک کے چیئرمین، جو بھی ہیں، میں ان سب کا انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن یہ کافی نہیں۔ اگر دیکھیے، اگر ہم نے ایس ایم ایز کے لیے، اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے لیے، اگر ہم نے مینڈیٹری لونز کی ڈسبرسمنٹ کے لیے کوئی نظام وضع نہ کیا، تو معاف کیجئے، میں اگر کوئی گستاخی کروں تو میں معافی چاہتا ہوں، تو پھر بینکس عام طور پر بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کو وہ لونز دے دیتے ہیں، یا ٹی بلز میں انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، گورنمنٹ بانڈز میں انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، تاکہ ان کی انویسٹمنٹس بالکل سیف رہیں، انکم رہے اور کوئی رسک نہ لینا پڑے۔ رسک کے بغیر تو دنیا نہیں چلتی، رسک کے بغیر تو نہ کوئی کاروبار چلتا ہے، نہ ریل چلتی ہے، نہ کوئی معاش چلتا ہے، رسک لینا پڑتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بینکرز کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کریں، اور مینڈیٹری ہم ان کے اوپر یہ بات لازم کر دیں کہ پوری ان کی جو پورٹ فولیو ہے اس میں یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، چھوٹے کسانوں کے لیے، چھوٹے دکانداروں کے لیے اتنی اماؤنٹ ان کو مینڈیٹری ان کے اوپر لازم ہوگا کہ ان کو ڈسبرس کریں۔ یہ ہے وہ طریقہ دنیا میں آگے بڑھنے کا۔ آج یہ سب بیٹھے ہیں، انتہائی محترم لوگ ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ 3 ارب ڈالر جو کہ ماضی قریب کی حکومت میں 4% پر بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کو دے دیا گیا، آج میں بھی ان کو میں ملوں گا، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ پاکستان کے لیے بے پناہ پیداوار کرتے ہیں، رسک لیتے ہیں، پروڈکشن کرتے ہیں، امپلائمنٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹس کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 ارب ڈالر بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کو دے دیا گیا، ان بچوں کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ ان بچوں کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ چھوٹے کسانوں کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، ان کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ اگر یہ ڈسٹریبیوشن ایکوٹیبل ہوتی تو پھر ہم ایگیلیٹیرین سوسائٹی کی طرف بڑھ رہے ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہ نظام ہم سب کو مل کر اس کو ہمیں شیپ دینی ہوگی تاکہ پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور ترقی کرے۔ ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی
सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।